ایک سوال زیر گردش ہے کہ غازی ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مفتیان اعظام اور علماء کرام کے فتاوی جات آ چکے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کی ریزن اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر جہاں پر اسلامی اقدار دکھائی گئی ہیں، جہاں پر مجاہدین اور غازیوں کا کردار دکھایا گیا ہے، جہاں پر اسلامی تہذیب و تمدن کو دکھایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے اندر غیر اسلامی چیزیں بھی موجود ہیں، جس میں عشق معشوقی بھی ہے اور شادی سے پہلے اپنی ہونے والی جو بیوی ہے اس کے ساتھ معاشقانہ تعلقات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر خرافات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید اس کے اندر بسا اوقات یا بعض جگہوں پر شرکیہ جملے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یا غوث آدم دستگیر، یا اس حوالے سے چونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس حوالے سے جو ہمارے سامنے معلومات اور ہمارے سامنے چیزیں اور کیفیات آتی ہیں اسی بنیاد کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ریزن اور وجہ ہیں اس ڈرامے کے نہ دیکھنے کی اور صحیح نہ ہونے کی، ناجائز ہونے کی۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کے فتاوی جات تو آ چکے ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات کے لیے عرض کروں گا کہ اصل مسئلہ اور ایشو کیا ہے۔ وہ اصل مسئلہ اور ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ اور وہ نوجوان، بلکہ نوجوان کیا، ہمارے بوڑھے بھی، ہماری عورتیں بھی، سبھی کے سبھی یوں کہہ لیں کہ اس حمام کے اندر ننگے ہیں، وہ فلمیں، ڈرامے، اس قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اس ڈرامے کو دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے کہ ڈرامہ دیکھنا یہ والا کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اور وہ افراد، وہ مرد و عورت، وہ بوڑھے، وہ نوجوان، وہ بچے کہ جو اپنی زندگی کے اندر ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور انڈین فلمیں، انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈرامہ دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، بیماری کے احکامات الگ ہوتے ہیں، صحت اور تندرستی کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ڈرامے دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی بیماری لگ چکی ہے اور ان کو لت لگ چکی ہے، اور عشق اور جنون کے حد تک جو ہے وہ اس میں غرق ہو چکے ہیں، اب نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے، یا پھر علماء کرام کے فتاوی جات کے باوجود، علماء کرام کی وارننگ کے باوجود وہ پھر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتے، تو ان کے لیے وہ عرض کروں گا کہ ایک طرف ہالی ووڈ، بالی ووڈ، انڈین فلمیں، انگریزی فلمیں ہیں، اور دوسری طرف غازی ارطغرل کا ڈرامہ ہے، تو آپ ان کی بجائے اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، جن کو علماء کرام کے فتوی حرام آنے کے باوجود کہ جو عشق معشوقی پر اسلامی تہذیب و تمدن کا جہاں پر جنازہ نکالا جا رہا ہو، بے حیائی پر، فحاشی پر مبنی فلمیں دیکھنا حرام ہے، اس فتوے کے باوجود بھی وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ باز نہیں آتے، اس گناہ میں وہ پڑ چکے ہیں اور ان کی زندگی کا، نیچر کا، فطرت کا، جبلت کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے لیے عرض کروں گا کہ ایک طرف اتنا زیادہ وہ بے حیائی پر، فحاشی پر، عریانی پر، ننگے ڈرامے، ننگے فلمیں آپ دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف غازی ارطغرل کا ڈرامہ ہے، آپ ان کو نہ دیکھیں بلکہ اس ڈرامے کو دیکھ لیں۔ اور اسی طور پر جو ہے ہمارے ہاں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بوڑھے ہیں، وہ ان تمام تر ڈراموں کو دیکھ کر جو ہے ہماری نوجوان نسل اپنے آنے والے وقت کا تعین کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن کے اندر آئی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ غازی ارطغرل ڈرامے کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ڈراموں کو دیکھنے سے مجاہد نہیں پیدا ہوتے، ڈراموں کو دیکھنے سے غازی نہیں پیدا ہوتے، ڈراموں کو دیکھنے سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ سراسر بات غلط ہے۔ آپ خود بتائیے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی، فحاشی، عریانی اس وقت عروج پر ہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ ڈراموں کی بدولت ہے۔ اور اسی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل جو الٹی سیدھی کٹنگ کرواتی ہے، کبھی ادھر سے بال، کبھی ادھر سے بال، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، اور کہیں پر کھوتا کٹنگ، یہ سب کہاں سے آیا؟ ڈراموں کے ذریعے سے آیا۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل، بچے اور بچیاں، عورتوں والا لباس مردوں نے پہنا ہوا ہے، مردوں والا لباس وہ عورتوں نے پہنا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ڈراموں کی وجہ سے ہوا۔ اور اسی طور پر آج جو عشق معشوقی ہمیں دکھائی دیتی معاشرے کے اندر، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ڈراموں کی وجہ سے آئی ہے۔
اور اسی طور پر نوجوان اپنی محبت کو نہ پا کر اور اپنی محبت میں کامیابی حاصل نہ کر کے جو چھلانگ لگا دیتے ہیں دریا کے اندر اور اپنا ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے انہوں نے دیکھا؟ یہ سب کچھ انہوں نے ڈراموں سے سیکھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کہنا کہ اس ڈرامے سے ہماری نوجوان نسل یا ہماری قوم کچھ نہیں سیکھے گی، یہ غلط ہے۔ ڈراموں سے ہی جو ہے آج کل دور جدید ہے، میڈیا کے جو آج کل مسائل ہیں، اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دشمن ہمارے اوپر کس طرح سے وار کر رہا ہے۔ ایک جملہ میرا آپ اپنی دماغ کی تختیوں پر لکھ لیں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ تمام مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور علماء کرام محاذ جنگ پہ کھڑے ہیں۔ میں پھر سے رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ اس وقت تمام مسلمان وہ حالت جنگ میں ہیں اور علماء کرام محاذ جنگ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حالات جو جنگ ہوتے ہیں اس کے احکامات کچھ الگ ہوتے ہیں، اور جو امن کی کیفیت ہوتی ہے اس کے احکامات کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمان جنگی کیفیت کے اندر گزر رہے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، میڈیا کے حوالے سے ہو، اور اسی طور پر اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہو، یا یورپین تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہو، عالمی حالات کے حوالے سے ہو، ہر طرح سے مسلمان اس وقت حالت جنگ کے اندر ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں پر حالت جنگ ہے، اس موقع پر ہم نے کیا لائے عمل دینا ہے اپنی نوجوان نسل کو، اپنی قوم کو۔ حالت جنگ کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ جو صلاۃ الخوف ہے اس کا تعلق بھی حالت جنگ کے اندر ہے، اور اسی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک غزوے کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اب دیکھیں، نماز پڑھنا تو فرض ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کے دوران ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن وہ کیفیت ایسی ہو چکی تھی، جنگ کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ نماز پڑھنا پاسبل نہیں تھا، نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو ادا کیا۔ تو حالت جو جنگ ہوتی ہے اس کے احکامات کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے جس کو میڈیائی جنگ کہتے ہیں، اور اسی طور پر فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے اور اپنی ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے مسلمان نوجوان نسل کے اوپر بالخصوص اور بالعموم پوری مسلمانوں پر جو ہے اس جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ کے حالات کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی قوم کے لیے لائحہ عمل کیا تیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لائحہ عمل یہی ہوگا کہ ہم ان سے کہیں گے، اپنی نوجوان نسل سے، کہ جو ان فلموں ڈراموں کے اندر پڑ چکی ہے اور ان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، یا ان کی نگاہیں سکرین پر رہتی ہیں، ٹی وی پر رہتی ہیں، میڈیا پر رہتی ہیں، ڈراموں اور فلموں پر رہتی ہیں، انہیں ہر روز کسی نئی فلم کا انتظار ہوتا ہے، نئی ایپیسوڈ کا، نئے ڈرامے کا، نئی قسط کا انتظار ہوتا ہے، تو ان کو ہم نے حالات کے مطابق لائحہ عمل پیش کرنا ہے کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے۔ تو غازی ارطغرل ڈرامہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے بالخصوص اور پوری مسلمان قوم کے بالعموم، کہ وہ فلموں، ڈراموں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، انڈین فلمیں، انگریزی فلموں کے اندر پڑ چکے ہیں، ان کے لیے حالات کے تقاضے کے مطابق یہی کہا جائے گا کہ آپ ان کو نہ دیکھیں بلکہ غازی ارطغرل ڈرامے کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسلامی موضوعات کے اوپر اور اسلامی ہسٹری پر، اسلامی تاریخ پر ڈرامے بنائے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھا کریں، ان چیزوں کو نہ دیکھا کریں۔ اور اس موقع پر میں اپیل کروں گا ان لوگوں سے جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہیں، یا اسی طور پر فلموں ڈراموں سے متعلقہ مسلمان وابستہ ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ جہاں پر آپ دوسرے ڈرامے بناتے ہیں، آپ ان ڈراموں کو چھوڑیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں آپ اسلامی تاریخ کے اوپر اپنا کردار پیش کریں، اور مسلمانوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اسلامی تاریخ پر مبنی جو ہے وہ ڈرامے بنائیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ہم معاشرے کے اندر ایک غیر اسلامی انقلاب دیکھتے ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کا نکلا ہوا جنازہ دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری مجالس جو مخلوط ہیں ان کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی کو دیکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا کیا دھرتا ہے میڈیا کا، یہ سارا کا سارا کیا دھرتا ہے فلموں اور ڈراموں کا۔ اس کے ذریعے سے آج کے دور کے حساب سے انقلاب بپا ہو رہے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی آپ انقلاب بپا کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم حالات جنگ کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے انہی فلموں اور ڈراموں کو ڈھال بناتے ہوئے، انہی کو آلہ بناتے ہوئے، ان کے ذریعے سے ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر بالخصوص اور پوری مسلمان قوم کے اندر بالعموم ایک اسلامی انقلاب کو بپا کریں، ایک خلافت کے انقلاب کو بپا کریں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہیں میڈیا سے وابستہ افراد
اور اسی طور پر فلم و ڈراموں سے وابستہ افراد، شعبت سے وابستہ افراد، ان سے ریکویسٹ اور درخواست ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے کندھوں پر بھی نوجوان نسل کی اور پوری امت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں نئے ڈرامے، نئی فلمیں ترتیب دیں جو کہ ان تمام تر خرافات سے پاک ہوں، لیکن اس کے اندر جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن ہو، اس کے اندر جہاد ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کفر سے اسلام کا ٹکرانا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دکھائی جائیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو ان ڈراموں کو نہیں دیکھتے، یعنی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، انڈین فلمیں، انگریزی فلمیں یا اس قسم کی اوٹ پٹانگ کے اندر اور فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یا پھر دوسرے لوگ جو ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ اس موقع پر اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے اور اسی طور پر غازی بننے کے لیے، مجاہد بننے کے لیے، شہید بننے کے لیے وہ ضرور بیان سنیں۔ کس کا؟ علامہ خادم حسین رضوی کا۔ وہ ضرور بیان سنیں کس کا؟ مولانا مسعود اظہر کا۔ وہ ضرور بیان سنیں کس کا؟ حافظ سعید صاحب کا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی جہاد کی روح ہماری نوجوان نسل کے اندر اور پوری قوم کے اندر بیدار ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر فیصلے کرنے ہیں، اس لیے کہ مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور علماء کرام محاذ جنگ پہ کھڑے ہیں۔